بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 سے پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ اگلے سبق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے کئی اسباق ہیں، کئی نصیحتیں ہیں۔ یہ صرف ایک بطور واقعے کے نہیں، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی واقعات بیان کیے اس میں کئی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے بھی جتنے واقعات بیان ہوئے ان میں بھی کئی نصیحتیں تھیں، عبرتیں تھیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پھر ایک رکوع میں جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ہمیں کہا کہ بے خوف کیوں ہو، پچھلی قوموں کے واقعات پڑھ کر تمہیں بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ بے خوف تو خسارہ اٹھانے والے کافر لوگ بے خوف ہوتے ہیں، مومن لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی یہ جو قومیں جن کے واقعات بیان ہوئے ان کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات نا قرآن میں کئی پاروں میں کئی صورتوں میں موجود ہیں، اور ایک ترتیب نہیں ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن اس طرح کی کتاب نہیں کہ ایک واقعہ بیان ہوا جس طرح کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو ایک واقعہ بیان کرتے وہ پورا اس کا شروع سے لے کر آخر تک ڈیٹیل اس کی موجود ہوتی ہے، اور پھر اگلا واقعہ وہ شروع کرتا ہے۔ قرآن اس طرح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کو آگے بھی ملیں گے۔ یہاں فرعون کے پاس کب بھیجا، پیدائش نہیں ہے، یہاں پر پیدا ہونے والا واقعہ اور جگہ پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سورۃ القصص میں آئے گا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ جو ہے اس وقت فرعون جو ہے وہ کیا کرتا تھا، بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، نہیں وہ واقعہ اور جگہ پر ہے۔ تو مختلف جگہوں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اللہ نے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے جہاں پر وہ اللہ نے بیان کر دیا، اور کسی اور جگہ سے کوئی اور سبق ملتا ہے تو اس کو اور جگہ پر بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بندہ تھکتا نہیں، بار بار پڑھے۔ جو قرآن کا معنی بھی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور جتنا اس پر غور و فکر کریں گے اتنے زیادہ جو ہے علوم اور فنون اور جو ہے کھلتے جائیں گے۔ جس طرح سمندر میں غوطہ لگانے والا ہر دفعہ جو ہے وہ نئے ہیرے جواہرات اور لے کر آتا ہے، اسی طرح یہ بھی علم ہے، گہرائی ہے اس میں، جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا زیادہ علم بڑھے گا اور آپ کے دل کی دنیا روشن ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ یہ ابھی ہم مختصر مفہوم اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو اسباق ہیں اس کے وہ بھی ہم حاصل کر سکیں۔ اور ان کے سردار، فرعون کی قوم کے جو سردار تھے ان کی طرف بھی بھیجا، فظلموا بہا، ظلم کیا انہوں نے ان کے ساتھ، فانظر، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب پہنچ گئے فرعون کے پاس، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ، میرا حق بنتا ہے، میرا یہی حق ہے، میرے شایان شان یہ ہے، اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ پر الا الحق، مگر حق۔ میں پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اور میرا حق یہی بنتا ہے کہ میں اللہ پر سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں۔ اور آگے سورۃ الشعراء میں ہے، فرعون نے اس وقت پہلے دلیل بھی مانگی تھی کہ اور پہلے یہ کہا کہ تو اب تک ہمارے پاس کھاتا رہا پلتا رہا، تو دلیل لا، کیا دلیل ہے وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا تھا، اور ہاتھ جو تھا بغل میں ڈالتے تھے وہ چمکنے لگ جاتا، یہ دلیل بھی دی، اور کہا کہ حقیق علی اللہ، حق ہے اس بات پر، میرے شایان شان یہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو اللہ پر جو سچی ہو، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ قد جئتکم، تحقیق آ گیا ہوں میں تمہارے پاس، ببینۃ، واضح نشانیوں کے ساتھ، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، بس تو کیا کر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ یہ کیا تھا؟ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو لاؤ۔ اور شروع میں پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی، لیکن بنی اسرائیلی پھر ایسے ہوئے، یہودی وہی ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی جب تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ کس قدر انہوں نے کائنات کی ذلیل ترین قوم بنی کی، اللہ نے فرعون کی غلامی سے نجات دی، پھر انہوں نے کیا کرتوت کیے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ،
تو فرعون کہنے لگا کہ ان کن تجئت بآیہ، اگر تو ہے کوئی نشانی لایا، کوئی نشانی لے کر آیا نا تو فأتی بہا، لے کر آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعتاً سچا ہے۔ فالقى عصاہ، تو انہوں نے ڈالا اپنی لاٹھی کو، فاذا هی ثعبان مبین، تو پھر وہ واضح اژدہا بن گیا۔ ثعبان کہتے ہیں اژدہا، بڑا سانپ، اور کسی جگہ پر ہے قرآن میں فاذا ہی حیۃ تسعی، کہ وہ سانپ بن گیا دوڑنے والا، دوڑتا ہوا سانپ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے جو تیز دوڑے، اور ثعبان جو ہے بہت بڑا، وہ دوڑ نہیں سکتا۔ تو مفسرین نے یہاں تطبیق دی ہے کہ وہ دوڑنے کے اعتبار سے چھوٹا، حیۃ تسعی تھا، کہ دوڑنے والا سانپ تھا، اور وہ جسامت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں تھا بلکہ ثعبان بہت بڑا سانپ تھا۔ تو پھر وَنَزَعَ يَدَهُ، نکالا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بس اچانک وہ چمکنے والا بن گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو نشانیاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، فرعون پھر بھی نہ مانا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔